الرحيم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والباقي بعد فناء الخلق قدر الليالي والأيام قسم فيما بينهم الأقسام وتبارك الله المالك العلام الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلة هذه إلى يوم الدين وبعد الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان في هذه الأعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل السبيل. صلوات بر محمد وعلى ارباب دانش سامعین قد، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام مومنین و مومنات کو آباد و شاد رکھے. پروردگار آپ کا چلے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا حسین اور آئمہ معصومین علیہ السلام بالاخص امام زمانہ ہم سب سے راضی ہوں. جناب کی خدمت میں سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. توجہ فرمائیے گا، ساتھ دینا ہے تاکہ آپ ساتھ دیں گے تو مجلس جو ہے انشاءاللہ جنت بن جائے گی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. من کان فی ھذہ الاعمى وہو فی الآخرہ اعمی. اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا. معصوم سے پوچھا گیا مولا ظاہراً زیادتی ہے، بیچارہ یہاں بھی اندھا رہے آخرت میں بھی اندھا. تو امام نے فرمایا اس سے مراد آنکھوں کا اندھا پن نہیں، جس کا دل علی کی ولایت سے خالی ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا آخرت میں بھی اندھا. حیداری ایمان سے بتاؤ اس سے بڑھ کر بھی کوئی اندھا ہے؟ جسے رسول دکھانا چاہتا ہے اسے نظر نہیں آتا. توجہ ہے، جنہیں رسول اٹھا کے دکھانا چاہتا ہے اللہ اکبر وہ انہیں نظر نہیں آتے. تو اصل میں اندھے یہ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے یہاں ان سے آنکھیں بند کی وہ دنیا میں بھی اندھے آخرت میں بھی اندھے. دیکھیں پیغمبر اسلام اللہ اکبر خود مولا علی کا فرمان ہے کہ اندھوں میں سب سے بڑا اندھا وہ ہے جس سے علی نظر نہ آئے. آئے آئے ساتھ دیں تھوڑا سا، جس سے علی نظر نہ آئے. کہ پیغمبر اسلام جس کا ہاتھ پکڑ کر کہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اور وہ علی سے نظر نہ آئے تو اس نے علی کو نہیں پیغمبر کی توہین کی ہے. اس نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا. اللہ اکبر. اس لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ جو رسول کی زبان پر من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کا نعرہ سن کر اگر وہ علی کو ولی نہیں مانتا تو اس نے نبوت کا انکار کیا. اس نے اپنے رسول کی نبوت کا اقرار کیا ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا ہے کہ میرا نبی انہیں علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھاؤ. اور اتنا اللہ اکبر مجمع کا اہتمام ہوا اور پیغمبر ہاتھ پکڑ دکھائیں اور مسلمانوں کو علی نظر نہ آئے. تو اس سے بڑھ کر یہ دیکھیں رسول کی بات کو نہ ماننا کفر ہے، رسول کی بات کا انکار کرنا کفر ہے. ہمارے اللہ اکبر اب پیغمبر کی بات کو نہ ماننا تو یہ پیغمبر کو نہ ماننے کے برابر ہے. اور اس کی سزا یہ ہے، خود قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ کہہ رہا ہے ہم جہنم کو بہت سارے لوگوں سے بھر دیں گے.
اللہ فرما رہا ہے کہ تیسری سزا، ہم جہنم کو بہت سارے لوگوں سے بھر دیں گے. کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کیونکہ ان کے پاس دل تو ہے لیکن علی نہیں ہے. اللہ اکبر، ان کے پاس دل ہے لیکن علی نہیں ہے. اور دوسرا فرمایا لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان تو ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. وہی جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا. یعنی آنکھیں ہیں لیکن ان کو علی نظر نہیں آتا. اب کوئی کہے گا کہ یہ علی کی بات کیسے کر رہا ہے بھئی، یہ علی کی بات کیسے؟ اس لیے تو خود اللہ نے فرمایا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر سارا جہان علی کی محبت میں پیدا ہو جاتا اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اللہ اکبر. حیدری، اس لیے قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر من کان فی حضر عامہ وہ فی الاخر عامہ، جس دنیا میں اندھا ہے اور وہ آخر اندھا اصل میں وہ ہے جو علی کے فضائل سے آنکھیں چرائے، جو علی کو نہ پڑھے، جو علی مولا کا ذکر نہ سنے. اس لیے قرآن اندھا کہتا ہے، بہرا کہتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ اکبر. لَهُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ. ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن علی کو پڑھتے نہیں. ان کے پاس دل تو ہے لیکن علی نہیں ہے. ان کے پاس کان تو ہے لیکن علی کے فضائل نہیں سے. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. حقیقت میں یہی جانور ہیں. توجہ ہے نا، نہ باپ کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ امام کا پتہ، نہ امام کے باپ کا پتہ. ہاں، جس کے پاس علی نہیں ہے، اللہ اکبر، ہاں وہ انہا جانور ہے. بل ازل منہم، جانوروں سے بھی بدتر ہے. اس لیے میرے مولا سجاد تباہ فرما رہے ہیں. ایک سال کسی صحابی نے کہا جب نہ رسول اللہ اکثر الحجید، کتنے حاجی ہیں، کس قدر حاجی ہیں، ابھی تو لاکھوں میں ہیں، کس قدر حاجی. میرے مولا امام سجاد نے ایسا اشارہ کیا حاجی کم تھے جانور زیادہ تھے. آپ نے ساتھ نہیں دیا. مولا وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے، ہر طرف انسان ہے لیکن جب آپ نے یہ دکھایا ہے اس میں تو تھوڑے سے حاجی ہے. فرمایا یہ تھوڑے ہیں نا، یہ ولایت علی والے ہیں. حیدری، مولا کو زندگی دے. توجہ ہے. اس لیے قرآن سورہ بنی اسرائیل میں آگے فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ اکبر، کل اولئک عنہ مسئولون. کہ ان السمع، یہ آنکھ سے قیامت کا دن سوال ہوگا. ان السمع والبصر، کان سے، ہاتھ سے، والفؤاد، دل سے اللہ سوال فرمائے. آنکھوں سے بھی، کانوں سے بھی، دل سے سوال ہوگا. یہ ایسے نہیں دی اللہ نے. کل اولئک عنہ مسئول، ان سے سوال ہوگا. معصوم سے پوچھا گیا سوال کیا ہوگا. توجہ ہے. آنکھوں سے بھی سوال ہونا ہے، کان سے بھی سوال ہونا ہے. آنکھوں سے کیا سوال ہوگا؟ کیا علی کو پڑھا کہ نہیں. توجہ ہے. زبان، اب کان سے سوال ہوگا کیا فضائل ہے. کچھ لوگ پریشان ہو گئے ہیں یہ حدیث سن کے. اللہ اکبر. اصل میں سوال ہی ولایت ہے. علی ابن ابی طالب کو نا، اس لیے سورہ صافات میں حکم ہوتا ہے واقفوہم انہم مسئولون، کہ محشر کا میدان ہوگا، لوگ جناب اپنے اعمال کے ساتھ آ رہے ہوں گے، جنت کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. ایک طرف اللہ کی آواز آئے گی انہم مسئولون واقفوہم، روکو انہیں. یہ قرآن پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ، وہاں وقف لکھتے ہے، واقفہ، وقف آپ نے پڑھا ہوگا، اس مطلب سٹاپ، روکو ان کو، روکو انہیں. یہ سورہ صافات کی آیت ہے واقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ابھی ان سے سوال کرنا. توجہ ہے. مجھے تیزی سے تیز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ مواد دے سکو. واقفوہم، انہیں روکو، وہ پریشان ہو جائیں گے. اللہ اکبر. محشر والے جنت جانے سے پہلے انہیں روکا جائے گا. ان کے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد تو بے حساب ہے.
جو ہے اب اللہ رو کر کہے گا واقف ہم، یہ علامہ جلیل الدین سیوطی نے بھی اور تمام علماء نے کہا وہاں کھانے پینے کا سوال نہیں ہوگا، وہاں پہ اللہ کی نعمت کا سوال نہیں ہوگا، وہاں پوچھا جائے گا واقف ہم انہم مسئلون ان ولایت علی بن ابی طالب۔ اس لیے ان کو ولایت علی ابن ابی طالب کا سوال ہونا ہے، اس لیے کہ یہ علی کی ولایت، علی کی امامت، اللہ اکبر، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میرا موضوع جو ہے امامت ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا، کچھ لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ جنت میں جانے سے پہلے علی کو لے آیا، میں نہیں لے آیا۔ مسلمانوں کے بڑے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ لا یجوز عہد الصراط الا من کتب له علی الجواز۔ اللہ اکبر، یہ ساری چوکیاں پاس کرتے 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 یہاں تک کہ آخری منزل آئے گی جسے پل صراط کہتے ہیں۔ پل کا مطلب یہ یا آر یا پار، توجہ ہے، اب پل آخری منزل ہے، پل صراط پہ پہنچ جائیں گے۔ پل صراط پہ جو منظر ہوگا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے سچے نبی نے کہا ہے، میرے صادق نبی نے کہا ہے لا یجوز عہد الصراط، لا یجوز عہد الصراط الا من کتب له الجواز۔ کوئی ماں کا لال پل صراط کراس نہیں کر سکے گا جب تک اس کو علی اجازت نہیں دے گا۔ نہیں، آپ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، جب تک علی اسے اچھا اس میں لا یجوز عہد الصراط الا من کتب له علی الجواز۔ یہ جواز عربی میں پاسپورٹ کو کہتے ہیں۔ اب اگر آپ زیارت پہ گئے ہیں تو آپ گھر جا کر دیکھیں تو جواز و سفر لکھو گا پاسپورٹ کے اوپر نا، توجہ ہے، یہ جواز آپ ابھی جو عربی ہم پاسپورٹ کہتے ہیں وہ جواز و سفر کہتے ہیں، توجہ ہے آپ لوگ۔ تو یہ حدیث میں لفظ کیا ہے؟ لا یجوز عہد الصراط الا من کتب له علی الجواز، علی الجواز، علی جس کو جنت کا پاسپورٹ دیں گے۔ ہائے 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 ہائے، دیکھیں آپ کسی ملک جاتے ہیں، کسی کنٹری جاتے ہیں، وہاں کا پاسپورٹ چاہیے، وہاں کا ویزا چاہیے، توجہ ہے۔ ہاں اب جنت ہے، جنت جنت، ہاں جہاں علی کے بچوں کی سرداری ہے۔ آپ کسی ملک میں جائیں، پہلے وہاں وزیر اعظم، اللہ اکبر، وہاں کا ویزا لینا پڑتا ہے اور اس کے بارے جاننا پڑتا ہے کہ یہاں کا وزیر اعظم کون ہے، یہاں کا صدر کون ہے، یہاں کس کی سلطنت ہے۔ ارے جنت کے شوقین، جنت کے لیے رات دن عمل کرنے والے، پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ جنت کا سردار کون ہے۔ جنت کے لیے تو رات دن جاگ رہے ہو، اور جو جنت کے سردار ہیں ان کا علم نہیں ہے، اس لیے توجہ فرمائیے۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار پیغمبر نے فرما دیا ہے، اور جو رسول کی زبان پہ شک کرے گا ہم اسے شکی سمجھتے ہیں، توجہ ہے، اس کا اپنے نسب میں شک ہوتا ہے۔ جو رسول کے فرمان پہ شک کرے، رسول نے فرمایا ہے کہ جنت کا سردار میرے یہ دونوں بیٹے ہیں تو جنت جاتا۔ اب حضرت علی علیہ السلام کیا فرمایا؟ لا یجوز عہد الصراط الا من کتب له علی الجواز۔ کوئی ماں کا لال، کوئی ماں کا لال، کوئی کا مطلب کوئی، اول سے لے کر آخر تک، توجہ ہے۔ جس نے بھی پل صراط کراس کرنی ہے پہلے علی کو سلام کرنا پڑے۔ اب ادھر تو وہی جائے گا نا جو علی کا نام سن کر خوش ہوتا ہو، ہاں جو علی کا نام سن کر ویسے ہی جل جائے۔ تو وہاں حدیث آگے یہ بھی ہے کہ جب مومن آئے گا اللہ اکبر تو مولا علی کہیں گے اے مومن جلدی جلدی گزر جا، اللہ اکبر۔ اور جب منافق آئے گا تو پل صراط کو حکم ہوگا کہ اسے نیچے گرا دے اور کہ اسے جہنم میں پہنچا۔ توجہ ہے، اس لیے کہ لا یجوز عہد الصراط۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجالس ہماری اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھولی جائیں، اس لیے قرآن کہتا ہے من کانا فی حاضر اعمی وہو فی الآخر اعمی، جو اس دنیا میں اندھا
وہ آخرت میں بھی اندھا. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اندھوں میں سب سے بڑا اندھا وہ ہے جسے علی نظر نہ آئے, جسے اہل بیت نظر نہ آئے, جسے کا مقام نظر نہ آئے, یا جو پڑھ کے گزر جائے تو وہ بھی اندھا ہے. وہ اندھا ہے جب پتہ ہے کہ رسول نے فرمایا علی مولا اور پھر مولا نہیں مانتا تو رسول کو بھی جھٹلا رہا, رسول کے فرمان کو بھی جھٹلا رہا. میرے اندھا ہے نہیں, پریشان ہو گئے. یہ قرآن ہے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72, اور اس سے پہلی والی آیت کیا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت والے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں. جس نے اپنا امام نہ بنایا وہ اس دنیا میں بھی اندھا, آخرت میں بھی اندھا. کل سنا چکا ہوں. تو امام نہ بنانا یا دوسرے مانو جو علی کو امام نہ مانے, یا حسن یا حسین, اس لیے رسول نے فرمایا الحسن حسین امامہ. دیکھیں سامعین نے کہا میں آج کوئی بات پہنچانی ہے, سر پہ امامہ ہے, کوئی میسج بھی دینا. ہمارے نزدیک عقیدہ امامت ہے. کیا ہے؟ جیسے عقیدہ رسالت ہے, نبیوں کو ماننا. عقیدہ رسالت کیا ہے؟ کہ رسولوں کو پر ایمان رکھنا کہ 1,24,000 نبی آئے, ٹھیک ہے جی, یہ واجب ہے ہمارے. بولے تھوڑا سا ساتھ دینا. عقیدہ رکھنا واجب ہے نا. ہم مانتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ 1,24,000 نبی, ایمان ہے نا. یہ ہمارے ہاں ہے توحید, جیسے اصول دین پڑھاتے, توحید, عدل, نبوت, امامت اور قیامت. توحید, عدل, نبوت, اس میں یہ نبی عقیدہ نبوت یہ ہے. اسی طرح ہمارے ہاں عقیدہ امامت بھی واجب ہے, جو میرا موضوع ہے. توجہ ہے؟ جیسے نبی اللہ بناتا ایسے امام بھی اللہ بناتا. پھر سمجھے, ہمارے ہاں عقیدہ امامت جیسے نبی اللہ بناتا ایسے امام بھی اللہ بنائے. اللہ بنائے گا موسیٰ کو, ایسے ہے نا, بنایا نا, اللہ نہیں بنایا نا. موسیٰ کلیم اللہ ہے نا, تو جو ان کا بھائی ہے ہارون, اس کو کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا. وہ کہا نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اخی ہارون, میرے بھائی ہارون کو میرا. تو اللہ ہی بنائے گا, انسان نہیں بنائے گا. آپ سمجھ آ گئی. عقیدہ نبوت بھی اللہ کا ادھر سے آگا, یعنی ہمارا عقیدہ ہے نبی بھی وہ بناتا ہے, امام بھی وہ بناتا ہے. ٹھیک ہے جی. آج کیونکہ میرا اشرا امامت کے اوپر ہے تو میں اپنے مذہب کی وکالت کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عقیدہ امامت کہاں سے شروع ہوا, وہ کیا ہے, توجہ ہے, اور کن تک یہ امامت پہنچی ہے. ساتھ دیں گے تو میں شروع کرتا ہوں. توجہ ہے آپ لوگوں؟ نہیں ایسے توجہ تو میں نے یہ طرح ہی ہے. توجہ یہ سامنے آج ایک بعض مولویوں کو میرے جیسے کو نظر کم آتا ہے. آپ سے درخواست ہے آگے آگے بیٹھا کرے. توجہ ہے؟ صلوات پہ جبر محمد و اہل بیت. دیکھیں جی ہمارا شیعہ کا یہ عقیدہ ہے, سن لیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد 12 اماموں کو مانتے ہیں. کہ دیکھو اسنا عشری ہمیں کہا جاتا ہے, 12 امام. پہلے سنت بھی 12 اماموں کو مانتے ہیں. رسول اللہ نے جن کی خبر دی ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے, کسی نے کہا 12 خلیفے ہوں گے. توجہ ہے؟ اسنا عشر خلفائی ائمتکم اسنا عشر. اس طرح ڈھیر ساری حدیثیں ہیں جناب جابر بن عبداللہ سے کہ میرے بعد میری نسل سے میری ذریت سے امام آئیں گے. ہم شیعہ ان کو امام مانتے ہیں, لیکن ثابت یہ کرنا ہے کہ ہم شیعہ کہتے ہیں یا اللہ منوا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. اگر ہم شیعہ بنائیں تو ہم کافر ہیں, اگر رسول منوائے اور نہ مانے تو وہ کافر ہے. بات دو ہاتھوں سے خالی نہیں ہے. ہم کہتے محمد مصطفیٰ کے بعد پہلا امام علی ہے, دوسرا امام حسن ہے, تیسرا امام حسین ہے, چوتھا امام علی زین العابدین ہے, پانچواں امام محمد جعفر صادق محمد باقر ہے, پھر امام جعفر صادق ہے, پھر امام موسیٰ کاظم ہے, پھر امام علی رضا ہے, پھر امام محمد تقی ہے, پھر امام علی نقی ہے, پھر امام حسن عسکری ہے.
پھر امام محمد مہدی اجل اللہ فرجہ ہوئے. توجہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ ہم نے بنایا ہے تو ہم کافر، اگر یہ رسول نے منوایا ہے اور جو نہ مانے پھر وہ کافر. کافر جو اس لیے کہ رسول کی نہیں مان رہا. توجہ ہے آپ لوگ رسول کی. آؤ میں آج سے امامت شروع کر رہی ہے. اللہ کرے اب تک آپ کا ذہن میرے ساتھ مل گیا ہے. میں پھر درخواست کروں گا 2-4 بندے آگے آ جائیں. پڑھنے والے کو ٹینشن ہوتی. آ جائیں. سوال اور رحمت اللہ کو سلام. آ جائیں. اللہ آپ کو صحت دے. شکر ہے آپ نے مولوی صاحب کی بات مان لی. اچھے لوگ ہیں آپ، بڑی بات ہے. آج کل مومن کو اپنی جگہ سے ہلانا بہت مشکل ہے. حیداری توجہ کیے کہ میں بڑی محنت سے آپ تک چیزیں پہنچا رہا ہوں. اس کو بند کریں. جس نے چلایا میری درخواست ہے برداشت کریں. اللہ اکبر. غدیر کی گرمی سے زیادہ گرمی نہیں ہے. ہاں جب غدیر میں علی منوایا ہے تو سورج تپ رہا تھا. توجہ ہے. تو تھوڑی دیر بیٹھے، میں 10 منٹ کے بعد جا رہا ہوں. توجہ، کیونکہ مجھے پسینہ آ رہا ہے. اس کے اوپر پنکھا میرے لیے بھی ٹھیک نہیں. توجہ شروع کریں جی. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اماموں کو مانتے ہیں. اگر یہ امام اللہ نے نہیں بنائے، اور میں یہاں یہ بھی بتاتا جاؤں، نبی ہو امام ہو، یہ نبی نہیں بناتا، یہ اللہ بناتا ہے. توجہ ہے. اللہ جسے منتخب کرے. ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ. اللہ جسے چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. تمہیں چون لینے کا کوئی حق نہیں. ہائے ہائے ہائے. توجہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بہرحال آج ہم قرآن سے ثابت کریں. شروع کریں جی. سورہ بقرہ آیت نمبر 114. اللہ اپنے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہمارے ہاں جب امامت کا عقیدہ پیش کیا جاتا ہے تو اس آیت کو ہم پیش کرتے ہیں. توجہ کرنا. پہلے تو ہم حضرت ابراہیم کو سمجھتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے اولی العزم نبیوں میں ایک نبی ہے، صاحب شریعت نبی. پہلے حضرت نوح، دوسرا حضرت ابراہیم، تیسرے حضرت موسیٰ، چوتھا حضرت عیسیٰ، پانچویں حضرت محمد مصطفیٰ. ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور علیہ السلام کے بھی جد ہے. توجہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ان کی بات کر رہا ہے اور قرآن کہتا ہے میرا نبی وَاذْكُرْ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرا نبی تو ابراہیم کی بات کر، یہ میرا صدیق نبی ہے. توجہ ہے. صدیق نبی ہے. آگے چلتے. اس نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اِذْ ابْتَلَىٰ. ہم نے ابراہیم کے ابتلا یعنی آزمائش کی. فَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ. اس کے رب نے بِكَلِمَاتٍ مختلف طریقوں سے ابراہیم کے کبھی بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، کبھی مال، یہ میں پڑھوں گا محرم میں آگے، کبھی مال، کبھی مصر، کبھی حجاز. حضرت ابراہیم کا سفر کہاں مصر کہاں حجاز. توجہ ہے. تو وہ بڑا کام کیا اس نبی نے. پھر کبھی مایا آیا. اللہ نے اگر لکھا تو اشرف پڑھوں گا حسین وارث انبیاء، اس میں آئے گا حضرت ابراہیم کا تذکرہ. اس میں ابھی نہیں. ابھی صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے جب حضرت بیٹے کی قربانی کی اور اس کی وہ قصہ اسماعیل والا آپ کے ذہن میں، اس کو قرآن کہتا ہے اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ بَلَاءٌ مُبِينٌ. یہ بہت بڑی آزمائش. اب ایمان سے بتاؤ وہ آزمائش کتنی بڑی جسے اللہ خود آزمائش کہے. اور بلاؤن بڑی بڑی آزمائش تھی. ابراہیم نے اللہ کے حکم سے بہرحال کامیاب ہوتا تھا. اتمہن. ابراہیم کامیاب ہوئے. جب کامیاب ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما. نہیں بھائی جان آپ کو سمجھ نہیں آئی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ. پھر اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا. یار حضرت ابراہیم کے لیے خوش ہو جائیں کہ اتنا بڑا اعزاز. دیکھیں بھائی ایک بندہ پرائمری میں اسے میٹرک کی سند لا دے کتنا خوش ہو جائے. ایک مثال ہے
اگر میٹرے والے کو پرائمری کی صدت دیجئے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پہلے کانا نبی پہلے نبی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اتخذوا نبیًا، اللہ نے پہلے نبی بنایا، ورسولا اسے رسول بنایا، وخلیلا اسے خلیل بنایا، وعبدًا وہی عبد جس کے لیے آپ کہتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ. تو یہ سارے مقام ابراہیم کے پاس ہے. عبد خاص بھی ہے، اللہ کے نبی بھی ہے، رسول بھی بن چکے ہیں، سارا کام کر چکے ہیں، امتحان بھی دے چکے. ارے بھائی اگر وہ پہلے نبی اور رسول نہیں تو امتحان کیسے دیے؟ امتحان دے چکے نا. فاطمہ بھائی جان آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ آپ نے ساتھ دینا ہے، سونا نہیں ہے. توجہ ہے؟ اتنا خاموشی سے اتنا سامنے نہیں تو تھوڑا سا ساتھ دے. شاید کل میں نے سامنے بیٹھنے پہ تھوڑا سا اعتراض کیا تو لوگ دور بیٹھنا شروع کر دیں. توجہ ہے؟ کچھ نہیں کہتا. توجہ ہے؟ فاطمہ وہ کامیاب ہوئے. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، میں امام بناتا ہوں. یہاں سے ایک بات تو سامنے آ گئی کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے. ہائے 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 بولا نا یار اپنے عقیدے پر آپ نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ انی جب اللہ کہہ رہا ہے جاعلوں کا، میرا کام ہے امام بنانا. میں نے ابراہیم کو امام بنایا. انی جاعلوں کا للناس لوگوں کا امام. حالانکہ نبی بن چکے ہیں، رسول بن چکے ہیں، ساری ڈگریاں پاس ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام فرق کیا ہے؟ اب امام فرماتے ہمارے امام جعفر سے کان مسرورا، ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے. نہیں آپ نہیں ہوئے، آپ کو ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ امام بنایا، امامت کا عہدہ. توجہ ہے؟ امامت کا عہدہ. کان مسرورا، خوش ہوئے اس امامت کے عہدے پر. یہ امامت کو عہدہ ہونے کے بعد ہوا کیا؟ دیکھیں نبی ہوتا تھا ایک خطے کا، ایک شہر کا، ٹھیک ہے، کوئی مصر کا، کوئی حجاز کا، کوئی یمن کا. توجہ ہے؟ کوئی کسی بستی کا نبی توجہ کوئی قبیلے کا. لیکن ایک ہی نبی ہے جو رحمت للعالمین بھی ہے، عالمین کا نبی، وہ ہمارا نبی ہے. ابراہیم ابھی نبی ہے لیکن محدود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت سے پہلے جو دیں وہ کم ہیں. حیدری توجہ ہے؟ امامت کا عہدہ بڑا ہے. ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ نبوت پہلے ہے، رسالت پہلے ہے، اس لیے عہدہ نہیں. میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے نبوت ہے، رسالت بھی ہے. لیکن ابراہیم کو جب امام بنایا گیا، اب امام بنایا تو وہ امامت کا اعزاز آیا. اس میں ہوا کیا؟ امامت میں مثلا کسی نبی کو 5 اسم اعظم دیے گئے، کسی کو 2 دیے گئے، بولنا کسی کو زیادہ دیے گئے. اور ایک محمد و آل محمد ہے جنہیں 72 اسم اعظم. آپ ساتھ دے نہ دیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کا علمی لیول کیا ہے. توجہ ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت ملی، امام بنائے گئے لوگوں کے. بھائی نبی پہلے ہیں، پھر کہہ رہے رسول ہیں. جاؤ جا کے مسلمانوں کے، میں یہی ہوں اشرا، جا کے چیک کرو کہ ابراہیم پہلے امام بنائے بعد میں نبی بنے. نہیں، پہلے نبی ہے بعد میں امام بنے. وہی ہے نا، بعد میں آ رہی ہے بڑی سند. جب ابراہیم کو سند دی، اب اللہ نے کیا جیسے امام بنے. اب اللہ کہتا ہے اب ابراہیم کا مقام اس امامت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وَكَذَلِكَ نُرِيَا ابراہیم ملکوت السماوات والارض. جیسے امامت میں نہیں نظر بلند کی، 7 آسمانوں کی بھی سیر کی، 7 زمینوں کی بھی سیر کی. ہاتھ بلند کر کے دو ہاتھ بول کے حیدری. توجہ ہے؟ یہ ہے امامت. ابراہیم کی امامت میں لے. ابراہیم خوش ہوئے، مولا آپ کو زندگی دے.
کہہ رہے پہلی دفعہ سننے کو مل رہا ہے، تو آپ ماشاءاللہ جو سننے والے ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. بڑا شرم یاد رکھیں گے آپ، آپ یاد رکھیں گے، دعا دیں گے. اور میں ادھر ہی ہوں. توجہ، ہم قرآن سے پڑھیں گے، قرآن سے ہی منوائیں گے. توجہ ہے، ہر بندہ کہتے ہیں قرآن میں ہے، اللہ فرما رہا ہے ان جاعلوک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. توجہ، جب ابراہیم امام بنائے گئے، آئے ہائے ہائے، یہ لوگوں کا امام، اس کا مقام کیا ہے؟ اب جب مولائی ہے نا، اگر داد نے دی تو مجھے دکھ ہوگا. جو لوگوں کا قرآن ہے نا، ان جاعلوک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام، عالمین کا امام نہیں. توجہ ہے، عالمین کا، یہ رومال دینا بیٹا، عالمین کا، یہ عالمین کا نہیں کہا میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. توجہ میری طرف رکھنا، میں تجھے، یہ رومال ہے، رومال زیارت کر لو. میں تمہیں لوگوں کا امام، آپ بڑے بڑے اہم طریقے سن رہے ہیں گہرائیوں سے، مجھے پتا. میں لوگوں کا، یہاں ہے، پھر سنیں اللہ سبحانہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ جَعَلَ لِلنَّاسِ اماما، لوگوں کا امام، عالمین کا امام نہیں، رحمت للعالمین کا وارث والا امام نہیں، صرف لوگوں کا، اس وقت کے لوگوں کا امام. اس کا مقام کیا ہے؟ جب ابراہیم دنیا پر آئے، اللہ نے کہا ان کی ماں کو کہ غار میں چلی جا. جو لوگوں کا امام جب وہ دنیا میں آئے تو ماں غار میں جاتی ہے. جو عالمین کا امام جب وہ دنیا میں آئے تو کعبے گئے. توجہ ہے، توجہ ہے. لیکن امامت شروع ہو رہی ہے، یہ سٹارٹ ہے امامت. علی معراج امامت ہے. توجہ ہے، ہائے 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 ہائے. اسی لیے تو نہیں کہا تھا رسول نے اگر آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہو، نوح کو اس کے علم میں دیکھنا چاہو، ابراہیم کو اس کی خدمت میں دیکھنا چاہو، موسیٰ کو اس کی حکمت میں دیکھنا چاہو، محمد مصطفیٰ کو خبر فَلْتَنْصُرْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. توجہ ہے، میرا موضوع امامت. آگے چلتے ہیں. انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے. حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے جیسے آپ خوش ہیں کہ آخری عمر میں، آخری ایج میں، یعنی بزرگی میں ایک اور بڑا تاج انعام مل گیا. کہ بلا آپ ساری مجلس میں نہ مسکرائے ہیں، نہ ہنسے ہیں، نہ بولے ہیں، نہ نعرہ، تھوڑا سا ساتھ دیا کریں. توجہ ہے، تھوڑا سا ہے تو کم از کم چہرے سے پتہ چلے کہ ساتھ چل رہے. تو میں اب جب میں ایک مثال دیتا ہوں پھر مزہ ہے. توجہ فرمانا ہے، جہاں نیاز اچھی ہو نا، ہائے ہائے ہائے، نیاز اچھی ہو دل کرتا ہے تھوڑی سی گھر میں لے جاتے. بال بچوں کے لیے بھی آپ تو نہیں لے جاتے، مولوی لے جاتے. میں شاپر بھر کے ساتھ دے دیا. توجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر جو دیکھو امامت. توجہ، قرآن ہے، قرآن. پھر جاتے ہیں انی جاعلک للناس اماما. آگے کیا ہے؟ قال ابراہیم کرا یا اللہ ومن ذریتی. ساتھ دے تھوڑا. یہ جو عہدہ امامت آپ دیا ہے نا، اس کو میری ذریت میں بھی رکھ. نہیں سمجھ آئے؟ نہیں، ٹائم تھوڑا یا رسول حیداری. آپ کا میں پورے پونے کیا 9:15 بجے بیٹھ جاؤں گا. آپ سے درخواست ہے ٹائم سے آئیں پلیز. اور میں آپ چاہتا ہوں کہ زیادہ آپ کو مواد و میٹر دوں کیونکہ ٹائم آگے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. میں کل بھی 140 پر گیا ہوں اور بھی پہلے بھی ہمارے ایک دوست شہید ہو گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے بھی توجہ ہے تو آپ تھوڑی سی مہربانی فرمائیں، کل آپ ٹائم پر آ جائیں. تو توجہ. اچھا پھر چلتے ہیں. حضرت ابراہیم کو عہدہ ملا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. ابراہیم امام ہو گئے. اب کہا یا اللہ
ومن ذریتی، میری نسل میں، میری ذریت میں اس عہدے کو رکھ. یار آپ کو سمجھ، آپ قرآن پڑھا کسی نے نہیں، آج کل زمانہ ہی نہیں رہا قرآن کا. پھر جاتے ہیں واپس، اللہ جب کعبہ بنایا نا، ابراہیم القواعد و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. توجہ، واقعہ کہتے ہیں اللہم اجعلنا واجعل اللہم اجعل مسلمین لک، ہاں مجھے اور ابراہیم مسلم جیسا تو چاہتا. آگے کیا ہے؟ ومن ذریتنا، اور میری ذریت میں سے ایک امت مسلمتن، یعنی میری طرح ایک امت قرار دے، یعنی جو ابراہیم و اسماعیل کی طرح معصوم ہو. آیا آیا آیا، توجہ ہے نا؟ ہاں بے اس میں ایک امت قرار دے. یہ کعبے میں دعا مانگی تھی نا. اب آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اب یہ عہدہ امامت بھی میری ذریت میں رکھ. ذریت کے لفظ پہ آپ نے توجہ فرمانی ہے. ادھر کیا کہا کعبے میں کہ جیسے میں ابراہیم اسماعیل کو مجھے بنایا، ایسے ہماری ذریت میں ایک جماعت کو رکھ، یعنی 12 امامہ کو رکھ. اب جناب اب جملہ سننا اور دعا دینا. جب سرکار ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ کا نکاح پڑھایا، اللہ اکبر، تمام مسلمانوں نے لکھا. حضرت ابو طالب کے پہلے کلمات کیا تھے؟ الحمدللہ الذی جعلنا ذریت ابراہیم. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے قرار دیا. تو یہاں ابراہیم بھائی جان آپ نے سٹارٹ میں ساتھ دیا، اب خاموش ہے. شروع میں اللہ اکبر. اب ابراہیم علیہ السلام نے توجہ فرمانا، کہا من ذریتی، میری ذریت میں امامت کو رکھ. تھک گئے ہیں؟ یہ چھوڑ دو. کہا میری اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہاں تیری ذریت میں امامت کو. نتیجہ دینے لگا وہ مسلمان، شیعہ شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، جو ہے باہر ہے. لیکن بات غور سے سننا، گھر جا کے سوچنا. جس کو بھی امام مانتا ہے پہلے دیکھنا پڑے گا ذریت ابراہیم سے ہے کہ نہیں. یار حد ہو گئی ہے. میرے ہاتھ بلند کرنا حیدری. جا کے شجرہ تلاش کرو. میں سمجھ نہیں آتی ہے قربانی کے بکرے کا شجرہ ڈھونڈنے والے امام کا شجرہ کیوں نہیں دیکھتا؟ جس امام کے پیچھے لگا ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ تو باپ ہے بھی یا نہیں؟ جا کے تلاش کرو، تمہارا حق ہے. من ذریتی، پہلا قرآن کا فیصلہ، جو اللہ امام بنائے گا وہ ذریت ابراہیم سے آئے گا. توجہ ہے؟ ہاں، اور ذریت ابراہیم میں سے ہوگا. اگر ذریت سے ہٹ گیا ہے تو پھر وہ دنیا کا امام ہو سکتا ہے؟ ابراہیم والے وہ امام آتا ہے. مسلمانوں سے پوچھو جا کے، بھائی ابراہیم نے جو دعا کی تھی کہ میرے ذریت میں امامت چلانا، وہ کہاں ہے؟ چلو کوئی ایک ہی نام بتا دو. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے میری ذریت. اب میں بتا دوں، کہا کہ ہم آپ کی ذریت میں امامت کو رکھیں. آگے کمال کا جملہ، توجہ، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ کہنا کہ بالکل تیری ذریت میں آئے گی، میں رکھوں گا. لَن يَنَالُوا عَهْدَ الظَّالِمِينَ. عہد الظالمین، عہد الظالمین. اللہ کہہ رہے ابراہیم میرا یہ عہد ہے کہ یہ عہدہ امامات کبھی کسی ظالم کو نہیں پہنچے گا. یعنی جس کو بھی امام ہو بناؤں گا وہ معصوم ہوگا. بڑی ضرورت ہے، میں چلو آپ کو ڈیسائیڈ نہیں کرتا، بہرحال بڑی ضرورت ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لَن يَنَالُوا عَهْدَ الظَّالِمِينَ. یہ عہدہ امامت ظالم کو اللہ نے فیصلہ کر دیا، امام معصوم ہوگا. ارے ارے شیعہ و مومن، جو بھی بیٹھا وہ سمجھ. توجہ فرما، کمال کی آیت ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مکتب کو کیا عزت دی ہے، کیا امامت سمجھائی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ظالم، اب یہ کون سا ظالم ہے؟ یہ وہ ظالم ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ظالم وہ ہے جو مشرک ہے۔ ارے جس کو بھی امام ماننا ہے جا کے دیکھ کہیں بت پرست تو نہیں رہا۔ اس میں لڑنے کی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے جس کو ظلم کہا، یہ چھوٹے موٹی باتیں نہیں اللہ پکڑتا۔ اللہ کہتا ہے میرے مقابلے پہ اگر کسی کو خدا بت پرستی کی ہے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ جس میں ظلم ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ دیکھنا ہے ہمارا مذہب کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، کل بتایا تھا ہماری توحید، عقیدہ توحید بالکل قرآن کے مطابق۔ اب دوسرا ہمارا عقیدہ جو قرآن کے مطابق ہے وہ صرف شیعوں کا ہے کہ اللہ نے اس نور محمد کو پیغمبر نے فرمایا نا اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، نہ عرش تھا نہ فارس نہ اللہ جنہ کا، آدم سے چل کر آئے ابراہیم میں، ابراہیم سے چلا آیا عبد المطلب تھا، قاسم آئلہ قسمیں، اس کی دو قسمیں ہو گئی، ایک حصہ گیا عبداللہ کے پیشاد میں، ایک حصہ گیا ابو طالب کی پیشاد میں۔ جو حصہ گیا جناب عبداللہ کی پیشادے میں وہ 17 ربیع الاول کو رحمت للعالمین بن کر ظاہر ہوا۔ جو حصہ گیا جناب ابو طالب کے پیشادے میں وہ 13 رجب کو امیر المومنین بن کر۔ اب میں یہ کس لیے سنائی کہ یہ اعزاز ہم کو حاصل ہے، مذہب شیعہ کو ہم کو حاصل ہے کہ اللہ نے اس نور کو جن جن صلبوں سے جن جن نسبوں سے گزارا ہے، ان کے ماں باپ بھی شرک سے پاک، وہ خود بھی جن وہ پڑھتے نہیں ہیں اشہد نور علیہ السلام بالشامخ المطہرہ، وہ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں نا لم تنجس الجاہلیہ، جاہلیت کی نجاست نے بھی آپ کو، مطلب کیا ہے شرک نہیں آیا ان کے پاس۔ کیوں کہ اللہ نے ابراہیم سے کہا لن ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوگا وہ امام جو مشرک ہوگا۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے جتنے نبی آئے ان کے باپ ماں مشرک نہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ توجہ ہے وہ پاک نور پاک صلبوں سے ہوتا ہوا دنیا پہ ظاہر ہوا، وہ نور محمد، اس پہ پھر پڑھوں گا لن ینال عہد الظالمین۔ تھک گئے ابراہیم سے اللہ نے عہد لیا، قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 124 جا کر دیکھیں ابھی بھی موجود ہے، لن ینال عہد الظالمین۔ اما اے ابراہیم امامت رکھیں گے لیکن امامت ظالموں کو نہیں۔ کوئی آخری بات سن لیں، اللہ اکبر، جلدی بیٹھے، ظالم کو امامت، پھر پوچھے ظالم کبھی بھی امام۔ اب ہمارے امام 8ویں امام علی رضا علیہ السلام اس کی شرح کرتے لن ینال عدل، فرماتے حاضر آیا اب تلت امامت کل ظالم الی یوم القیامہ، کہ اس آیت نے ہر ظالم انسان کی امامت کو باطل کر دیا۔ یعنی کوئی ظالم امام نہیں ہو سکتا، دنیا جسے بنا لے وہ تو کھوتے کو بھی ضرورت مال نہیں، جو اللہ کی طرف سے بڑھ کر، جو اللہ کی طرف سے، توجہ میری طرف، جو اللہ کی طرف سے، جو اللہ کی طرف سے آئے گا، توجہ میری طرف رکھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ معصوم ہوگا، ظالم۔ امام رضا نے فرمایا کہ اس آیت نے نا سب جھوٹے اماموں پہ قدر ہے۔ اچھا یہ جھوٹے تو گئے، میرا سوال ہے تو وہ سچے کہاں ہیں؟ وہ مسلمانوں سچے تو ڈھونڈے نا، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری ذریت میں رکھ، آئے ہائے ہائے میری ذریت میں رکھ۔ اب وہ ذریت میں آنے والا امام کون ہے بتا دوں؟ یہی پیغمبر اسلام فرما رہا ہے۔ میرا نبی اس آیت کی تصدیق کرتے ہوئے میرا خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، وہ ابراہیم کی دعا میں محمد مصطفیٰ ہوں، میرے ساتھ علی مرتضیٰ ہے، انا امام الانبیاء و علی امام الاولیاء۔ یہ حدیث کے لفظ ہے،
مجھے اتخذنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، واتخذ علی ولییا۔ آگے جب علی کی امامت کا انکار، ابراہیم نے دعا کی، کہا یہ امامت چلتی چلتی مجھ محمد تک۔ ہمارا نبی محمد مصطفیٰ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، کیونکہ سردار وہی ہوتا ہے جس کے پاس سارے عہدے ہو۔ اوہ اللہ آپ کو زبان دے یار، خدا کے لیے بولے۔ سردار وہی ہے جس کے پاس نبوت کا بھی سردار، رسولوں کا بھی سردار، اماموں کا بھی سردار۔ توجہ ہے؟ ہاں، لیکن یہ تو برداشت ہو گیا، لیکن جب کہا نا میرے ساتھ، یہ میرے ساتھ علی کو بھی امام بنایا۔ اب یہ روایت کے لفظ پڑھوں، امام رضا نے جو تفسیر کی ہے کہ رسول فرماتے ہیں انتہت دعوت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت مجھ محمد بن انتہا، میں امام الانبیاء وعلی ابن ابی طالب۔ اس کے ساتھ یہ وجہ بتائی، اس لیے کہ نبی کو امام ماننا تو برداشت میں تھا، لیکن علی کو آسانی سے نہیں ماننا تھا، تو ساتھ انہوں نے لاجک بتائی لِأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ قَطْعًا، علی کو میرے ساتھ اس لیے امام بنایا کہ اس نے کبھی بھی زندگی میں کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ وہ واپس جائے، وہ حضرت ابراہیم کا کہنا، اللہ کا وہ وعدہ لَن يَنَالَ عَهْدَ الظَّالِمِينَ، ظالم کو ہوتا امامت نہیں جائے گا۔ وہ ظالم کون ہے؟ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہاں رسول اس بات کو بتا رہے ہیں، تم میں سے پورے مکہ میں اگر کوئی بت پرستی سے پاک ہے، یا محمد مصطفیٰ یا علی مرتضی، توجہ ہے؟ اگر کوئی علی ذاکر صاحب آ گئے یا ان کے حصے کا میں نے بھی پڑھنا، جیتے رہیے۔ توجہ ہے بہادر بھائی، توجہ میری طرف رکھنے، توجہ میری طرف رکھے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو انہوں نے کہا وہاں کم پڑھے، میں کہ میرے اصل میزبان بھی یہی ہے، مجھے انہوں نے بنایا میں یہاں کم پڑھوں، کمال ہو گیا۔ میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بہرحال کل آپ آئیں گے تو انشاءاللہ۔ اب کیا ہے میرا موضوع بس ختم کرنا، کیا کہا، کہاں تھے؟ ہاں، مولا علی علیہ السلام۔ اب مولا علی کی امامت کو بنوانا ہے۔ یہ مولا علی اس لیے ایسے نہیں کہتے سید الاولیاء، امام الاولیاء، امام الاولیاء، لوگوں نے آج تک سکھایا ہی نہیں۔ بڑے بڑے ولی علی کو ولی بن ہی نہیں سکتے، یہ ان کا فتویٰ ہے، جب تک وہ علی کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرے۔ عقیدت کا توجہ ہے، علی ہے امام، یہ ہے وہ امام ابراہیم امام والا۔ ہاں، یہ امامت چلی یہاں تک کہ رسول۔ پھر آخری جملہ پر ختم، اس لیے حضرت علی کو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بتا دوں جملہ ہے، جب اللہ نے فتح، میں یہ لمبا ہو جائے گا، بس میں دو جملے مصاحب کا پڑھنے۔ جب فتح مکہ ہوئی، توجہ میری طرف، جب فتح مکہ ہوئی تو اس وقت تک بتوں نے اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا، اس خاندان کو، اس خاندان کو، اس خاندان کا، لیکن نہیں تھا تو ابو طالب کا نہیں تھا۔ پڑھو گا سرکار پہ، پڑھو گا کسی دن، ان کا نہیں تھا، محمد مصطفیٰ کا نہیں تھا، ہاں اس خاندان کا نہیں تھا، جعفر طیار۔ توجہ، وہ فتح ہو گئی، مسلمان، اسلام پھیل گیا، ایک توجہ کبرا۔ میں ایک دن حضرت پیغمبر نے کہا جاؤ سب کو بلا لو، سب مسلمانوں کو اعلان کر دو، آج یہ جو اللہ کا گھر ہے اس کی صفائی مقصود ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، یہاں سے بتوں کا تختہ اٹھنا ہے، یاد زیارت کریں، ثواب ہے۔ توجہ ہے، اب میری طرف دیکھنا، توجہ، قبلہ اجازت ہے، اللہ زندگی، توجہ۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے، فتح اسلام ہو گئی، فتح مومن ہو گئی، اسلام کا پرچم، توحید کا پرچم بلند۔ اب کام کرنا تھا ایک بہت بڑا، میں جا رہا ہوں بس ایک منٹ۔ ہاں، کہا کہ یہ میرے بھائی مسائل بھی پڑھیں گے، میں اگر تھوڑا پڑھا تو کوئی بات ہے۔ اس وقت کہا کہ اب ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا بت تھا، اور بت بھی بڑے سے بڑا، یار بہت ایسے جیسے راڈو گھڑی ہوتی ہے، قیمتی سے قیمتی، سونے چاندی، پتہ نہیں کیسے، اب وہ ہاتھوں سے توڑنا،
توجہ ہے؟ بہرحال وہ مسئلہ پیغمبر نے سب کو اکٹھا کر لیا بیت اللہ کے دروازے. یہ مسلمانوں کی کتابوں میں سب میں اس میں الجھنے والی پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے سب کو بلا کے کہا کہ آج عصر کے ٹائم آ جاؤ. سب مسلمان آ گئے, ہاتھوں میں ہتھیار ہے, کسی بھی ہتھوڑا ہے, ہاں چھوٹے بڑے سارے آ گئے. توجہ ہے؟ وہاں پہنچے, پیغمبر نے دیکھا ماشاءاللہ بڑی جماعت آ گئی ہے. کہا جب بالکل پیغمبر نے آ کے بیت اللہ کے دروازے پہ کہا اور اعلان کیا کہ آپ اس کام کو کر ہی دینا چاہیے. کہا مسلمانوں آج بتوں کو میرے ساتھ وہ توڑے گا جس نے زندگی بھر ان کو سجدہ نہ کیا. سمجھ نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ اب آگے تو وہ ہونا جس نے نہ کیا. اس لیے حضرت علی کا لقب انہوں نے اہل سنت نے طے کیا, کرم اللہ وجہہ, وہ چہرہ جس پر اللہ کی کرامت کا ظاہر ہو. ہاں کہ علی کو اس لیے کہتے ہیں, رضی اللہ نہیں کہتے. اگر کوئی کہتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے. ان کے علماء حق اہل سنت کہتے ہیں جب علی کا نام لو تو یہ کہو کہ رضی کرم اللہ وجہہ, کیونکہ اس نے کبھی بت پرستی نہیں کی. آنکھ کے جھپکنے تک, مان لفظ ہے آنکھ کے جھپکنے تک کیسے کر سکتا ہے؟ جو آئے بھی کعبے میں, جو آئے بھی محمد کے ہاتھوں پر, توجہ ہے, جو پالے بھی محمد کے ہاتھوں پر, توجہ ہے. انشاءاللہ کل اشارہ کروں گا اس کی. تو سامعین قدر حضرت ابراہیم کو کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ. یہ جو ہمارا عقیدہ امامت ہے جو صرف شیعوں کے پاس ہے, آج تک دنیا اعتراض کرتی ہے یہ امام کہاں سے لیا. ہم تو امام ابراہیم سے لے کر آئے, تو ڈھونڈ تو کہاں سے لیا. جا اپنے امام کا ٹیسٹ کروا, اگر مل جائے تو پھر مجھے پکڑ لینا. توجہ ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ قربانی کے جانور کا ہم شجرہ تلاش کرتے ہیں, امام کا شجرہ نہیں ڈھونڈتے. ہمارے امام کا شجرہ ان اللہ اصطفیٰ بنی اسماعیل, اب رسول نے فرمایا اللہ نے بنی اسماعیل کو مصطفیٰ کیا, اس میں سے کنانہ کو مصطفیٰ کیا, اس سے قریش کو مصطفیٰ کیا, اس سے بنی ہاشم کو مصطفیٰ کیا. محمد فرماتے بنی ہاشم میں مجھ محمد کو اور علی کو منتخب کیا. ہم تو ان کو مانتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آگے امامت میرے بعد علی ہے, علی کے بعد حسن ہے, حسن کے بعد حسین ہے. یہی حسین نے یزید کو کہا تھا میرا اس کا کیا مقابلہ ہے, میرا اس کا کیا مقابلہ. نبوت ہمارے گھر, رسالت ہمارے گھر, ہم ہیں اللہ کے نمائندے, میں ہوں وقت کا امام. بس سامعین کا اس وقت دو لوگوں نے, کچھ لوگوں نے یزید کو امام مان لیا تھا, کچھ لوگوں نے حسین کو, لیکن حق کیونکہ حسین کے ساتھ تھا. اب کہتے ہیں کچھ, بڑا دکھ ایک جملہ دے کے کہہ رہا ہوں, کچھ وہ کیا کہوں, جاہل ابن جاہل ابن ابو جہل, یہی کہہ سکتا ہوں. جاہل ابن جاہل اور دادا ابو جہل, وہ کہتے ہیں حسین کو بیعت کر لینی چاہیے. تجھے اتنی شرم نہیں آئی جو محمد حسین کو زبان چساتا رہے وہ یزید کے لیے تھی کہ اس کی حق میں بول دے؟ نہیں, وہ اللہ کی حق میں بولے گا, وہ رسول کے حق میں بولے گا, وہ بارے اس لیے کہا میں صلی اللہ یہ بایا میں سے. سامعین کہا تھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت, میرے پاس وقت نہیں ہے پر ایک جملہ ضرور کہنا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل یہ وہ شہید ہے جو سب سے پہلے جس کا زخم حسین کے سینے پر لگا. ہمیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مسلم بن عقیل کون ہے. مسلم بن عقیل بہت بڑے عالم, بہت خوبصورت انسان. اب جسے حسین سفیر بنا کر گئے, سفیر ایسے تھوڑا ہوتا ہے, سفیر بھیجنے والے کی کاپی ہوتا ہے. عالم ہو, سیاست پہ بھی ہو نظر ہو, جو بھیج رہا ہے اس پر بھی نظر ہو. اس لیے جب یہ کوفے میں آئے تو لوگوں نے بیعت کی, کچھ لوگوں نے کہا کہ حسین آ گئے. اللہ اکبر. بہرحال یزید نے گورنر بدل دیا, شکایت ہوگی کہ حسین کی بیعت ہو رہی. یہاں بشیر تھا, اس کو بصرہ بھیج دیا. پھر یہ ظالم آتا ہے جس کا نام ابن زیاد ہے, یہ یزید کا رشتہ دار ہے, یہ بنو امیہ کا ہے, بڑا ذلیل آدمی تھا. اس نے انتہا کر دی. اس نے کہا کہ یزید کا آرڈر ہے گھر جلا دو, قتل کر دو, اور بار کوئی در بدر کر دو جس نے اگر مسلم کا ساتھ دیا. اکیلے رہ گئے اور بڑی اس نے جنگ کی ہے, جناب مسلم عقیل نے جنگ کی ہے ان کے ساتھ. اور انہوں نے کہا کہ تمہیں امان دیتے ہیں. کہا میں تمہارے لمبی کہانی ہے. جناب مسلم نے 1000 بندہ اور 500 پھر اس نے فوج منگائی. جب منگائی تو اس نے کہا کہ ایک بندے کے لیے
کہا کہ یہ کچھ سبزی فروش سے نہیں لڑ رہا، علی کا شیر لڑ رہا۔ حضرت مسلم نے اپنے جوہر دکھائے ہیں لیکن نہیں مار، قتل نہیں کر سکے، نہ مان لیا ان کے، نہ ان کی بات کو مانا، آخر پیچھے کھڈے میں ان کو دھکیل کے دھوکے سے گرایا جب میرا مولا گرا۔ اسی میں مسائل ہے۔ اور عالم کا ایک جملہ بھی ہوتا ہے، مولا مسلم جناب گرے، انہوں نے مسلم کو پکڑا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کاش میرا عباس ساتھ ہوتا، کاش میرا علی اکبر ساتھ ہوتا، کاش میرے بھی جوان میرے ساتھ ہوتے، پھر میں تم سے جنگ کرتا، مجھتے تھے کیسے پکڑ سکتے۔ بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹائم کیوں ہے؟